جب تمہاری دعاؤں پر کن کر دیتا ہے تو پھر یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ سنو، دعائیں قبول ہوتی ہی ضرور ہوتی ہیں، مگر دعا مانگ کر اس فکر میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہو کہ میری دعا اب سنی گئی ہے کہ نہیں سنی گئی اور کب سنی جائے گی؟ اصل امتحان تو یہی ہوتا ہے کہ دعا مانگ کر صبر کرنا، اور صبر کرنا کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے تحمل سے کام لینا، کسی قسم کے بھی شکوے نہیں کرنے۔ یہی تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کا دعا کی دیر کرنے پر کیا رد عمل ہوتا ہے۔ تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنا صبر کرتے ہو، کتنا توکل کرتے ہو، اور یقین کرو اللہ تعالیٰ جب تمہیں نوازنا چاہتا ہے تو بن مانگے تمہاری جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، تمہاری دعا کو تمہاری جھولی میں ڈالنا چاہتا ہے، مگر تم صبر تو کرو، گلے شکوے کرنا چھوڑ دو۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں مگر مختلف صورتوں میں، مختلف شکلوں میں۔ تمہارے گمان بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں تک جن ذریعوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے۔ دیکھو، تم مانگو اللہ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے اسے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم بار بار مانگو۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا اس کی قدرت پر یقین نہیں تم کو؟ اور تمہاری شرح سے بھی زیادہ قریب ہے وہ۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی، کیسا شک جو 70 ماؤں سے بڑھ کے تمہیں پیار کرنے والا ہے؟ اور اس سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، مگر تمہارا یقین جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے۔ عرش پر کن کہنے سے ساری دنیا کی پریشانیاں دور ہو جاتی۔ یاد رکھو، دعا کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھنا۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور اگر آپ کو لگے کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، اور روز کرنی چاہیے، ہر وقت کرنی چاہیے۔ دعا کی طاقت پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، جو آپ کے نصیب بھی نہیں اسے بھی عطا کر سکتا ہے۔ دعا تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ سنو، صبر کی ایک کہانی ہے، ہر دعا کی ایک منزل بھی ہوتی ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا۔ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، جب رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، تو وہ ساتوں آسمان اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس رب نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ تم یقین تو رکھو، بس تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا اور کبھی نا امید نہ ہونا۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور آپ کے لیے بھی وہ اس چیز کو ممکن بنانے پر قادر ہے جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں۔ بس آپ کو اپنی تڑپ پر اللہ کو دکھانی ہے، یہ تڑپ آپ نے، اور تڑپ دکھانے کے لیے آپ کو وہ خاص رویہ اختیار کرنا ہوگا جو ایک بہادر و فرما بردار مومن کا ہوتا ہے۔ بے صبر پن کا مظاہرہ آپ نے نہیں کرنا، آپ کو نمازوں کے لیے دوڑ کر آنا ہوگا، آپ کو اللہ کو منانے کے لیے دوڑ کر آنا ہوگا، آپ کو اللہ کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے آنا پڑے گا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہوگا، آپ کو راتوں کو جا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہوگا، اپنی طلب کے لیے اپنی جھولی کو پھیلانا ہوگا، آپ کو دن رات اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہوگا۔ اور جانتے ہو، دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے دعا مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے، اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے۔ اللہ تاخیر اس لیے کر رہا ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ، بلکہ وہ تاخیر اس لیے کر رہا ہے کہ جب اس چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنایا جائے تو تمہاری طرف خوشی کے آنسو میں تبدیل ہو جائے۔ سنو، جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے ہو وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، اور اپنے رب سے ہی مانگنا ہے، کیونکہ دل کا پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ بے مقصد تو نہیں ہے نا، دعاؤں کے لیے آپ کو بند مٹھی کھول کر مانگنا سکھاتا ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا، کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے، جو وہ
तलब नहीं बदल रहा। कुछ तो मुमकिन होना है जो ये दिल बार बार नामुमकिन मांग रहा है। गुंजाइश है अब भी मौजज़ों की तो दुआ लब पर आती है। तो कल तवक्कल रखें अल्लाह की चाह पे, तो ही आपकी वो चाह बनाई जाएगी। वो दुआ सब कर सकती है, बस उस यकीन के साथ मांगना जो मांग रहे हो वो दुनिया के लिए और तुम्हारे लिए भी नामुमकिन ना हो। मगर जिससे मांग रहे हो, जिस बुरे निज़ाम शमसी को चला रहा है, जो रात और दिन को बदल रहा है, जो तुम्हारे जिस्म एक निज़ाम के तहत खून की गर्दिश को रवा कर रहा है, जो आज तक तुम्हें हर बार संभालता आया है, वो रब दुआ भी कबूल करेगा। उससे जब भी मांगो, जैसे भी मांगो, वो सुनता है। बस यकीन को कामिल करके मांगो। ये जान लो जो मांग रहे हो वो मुमकिन करना उस रब के लिए मुश्किल नहीं है। तुम देखना, तुम्हें खुद नजर आएंगी तुम्हारी दुआएं कबूल होती हुई। मौजज़े तुम खुद देख लोगे। जानते हो, रात की तन्हाई में अल्लाह से दुआएं मांगना, फिर भी कबूल ना होना, यहाँ तक कि थक जाओ, टूट जाना कि अल्लाह अब तो उम्मीद भी टूटती दिखाई दे रही है। ये आलम देकर अल्लाह कुन कह देता है, कबूलियत से नवाज देता है। मेरे बंदे उदास ना हो, मैं हूँ ना तेरे साथ। तू क्यों घबराता है? तुम शिकवे करते हो कि तुम्हें तुम्हारी चाहत नहीं दी गई। वो तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, तो वो कैसे तुम्हें गलत देगा? उसकी चाहत है कि तुम उसकी चाहत पर राज़ी हो जाओ, ताकि वो तुम्हें फिर तुम्हारी उस चाहत से भी नवाज दे। याद रखो, तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, तुम्हारे सब्र का सिलसिला लिखा जा चुका है। अब तुम्हारे यकीन के मौजज़े दिखाए जाएंगे, ताकि तुम जान सको कि मुखलिस दिल तुम इख्तिताम में हमेशा जीत जाता है और तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती है। कितना सुकून मिलता है ना, जब आप अकेले सारे रास्ते बंद हो जाए ना, आपका दिल कहे सब्र रखो, अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा भी बंद नहीं होता, कभी भी बंद नहीं होता। तो फिर आपका तहज्जुद पढ़ने का ख्याल आता है, बेवजह तो नहीं है, आखिर कुछ तो है जो नामुमकिन है। अल्लाह तुम्हारे गम और परेशानियों को समझता है और हमें अपनी रहमतों से नवाजता है। मायूस ना हो, जिनके लिए मुश्किलात ज़्यादा होती हैं उनके लिए ही आसानियाँ होती हैं। उनकी ज़रफ़ से रब की मोहब्बत और इनाम भी ज़्यादा होता है। हमेशा उम्मीद और भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हमारे सब्र और ईमान को आजमा कर ही हमारे लिए बेहतरीन इनाम और फजल की तरफ ले जाता है। तो इसके साथ ही वीडियो का अख्तिताम करते हैं। यकीन और उम्मीद के साथ दुआएं मांगते रहें। यकीनन आपकी जो भी परेशानी है, किसी किस्म की मुश्किल में आप मुब्तला है, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान फरमाए और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। बेशक हम बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह तो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। यकीनन वो हमारी गलतियों की पर्दापोशी कर और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। तो इसके साथ ही वीडियो का अख्तिताम करती हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।